اور قرآن کریم کے اندر ایک خاص اصطلاح ہے. وہ اصطلاح کیا ہے؟ وہ اصطلاح یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا خبیثوں کو اور اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا پاکوں کو. خبیث کا یہاں مطلب ہے کفر اور اس کا طیب کا مطلب ہے ایمان. اب کیا مطلب بنا کہ جو قرآن کا پورا اسلوب ہے، کوئی بھی قرآن کی ایک آیت سے پتہ نہیں چل سکتا جب اس اسلوب کی آیات کو آپ ایک جگہ جمع نہ کریں. جیسے میں نے عرض کیا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس کو دیکھیں. لَا تَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اس کو دیکھیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کو دیکھیں. اور حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اس کو دیکھیں. تو جب سارے قرآن کا اسلوب دیکھیں تو معنی یہ نکلے گا کہ اب تو ان کے پاس اپنی زبانوں کے اعتبار سے کہ یہ عذر پیش کر رہے ہیں کہ ہم کیسے چھوڑیں کفر کو. اب تو ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے، ہمارے پاس رسول نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب وہ جب رسول آ گیا تو یہ کفر کے ساتھ اکٹھے چمٹے ہوئے ہیں. اب جب رسول بینہ آ گیا، اب وہ عذر ختم ہو گیا، اب میں نے ان کو الگ الگ کر دیا ہے. تو یعنی یہ الگ الگ ہونے والے نہ تھے. پتہ چلے کہ ان کے اندر حقیقت کو ماننے والا کون ہے اور حقیقت کا انکار کرنے والا کون ہے. ان کا عذر کفر اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک یہ جس کے منتظر ہیں، جب تک وہ نہ آ جائے جس کے یہ منتظر ہیں. جب اس کی آمد ہو جائے گی تو پھر پتہ چل جائے گا کھوٹا کون کھرا کون ہے اور یہ کھوٹا کون ہے. یہ مطلب ہے حتی تأتیہم البینہ کا. ایک اور بات اس کے اندر وہ یہ تھا کہ سوسائٹی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، وہ سیرت النبی سے ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو. وہ یہ کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت کچھ لوگ تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے. اب یہ منفقین کا معنی میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ الگ نہیں ہوں گے. ایک سوسائٹی تھی، سوسائٹی میں رہنے والے تھے. کچھ لوگ وہ تھے کہ نارمل حالات میں وہ ایک بات کو ماننے والے تھے اور سوسائٹی کی وجہ سے وہ کسی غلط طرف چلے گئے. چونکہ ان کے پاس رہنمائی نہیں تھی، لیکن بندے وہ ٹھیک تھے اور وہ بس ٹھیک تھے. اب ٹھیک کا کیا ہوا؟ اب وہ ایک بندے وہ تھے کہ جو اندر سے بھی ٹھیک تھے اور باہر سے بھی بالکل ٹھیک تھے. وہ منتظر تھے اس بات کے کہ کہیں سے ایک نورانیت کی ہدایت کی جھلک ملے تو گویا ایک وہ زیتون کے تیل کا قطرہ پڑے اور وہ بڑک اٹھیں. جیسے وہ سورہ نور میں جن کا بیان ہے، وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے لیکن رہتے اسی سوسائٹی کے اندر تھے. جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیسے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی مثال بھی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب اسی سوسائٹی میں رہ رہے لیکن وہ الگ ہونا ان کا ظاہر نہیں ہوگا. منفقین الگ ہونا ظاہر نہیں ہوگا. کب الگ ہونا ان کا ظاہر ہوگا؟ حتی تاتیہم البینہ. رسول آئے، بینہ آئے تو وہ چھٹ جائیں گے اس معاشرے سے، وہ الگ ہو جائیں گے کیونکہ وہ منتظر ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں کیا فرمایا کہ کفر سوسائٹی میں رہنے والے اور اہل کتاب کے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، یہ چھٹ کر ان میں سے الگ نہیں ہوں گے
تا وقت کہ بینہ نہ آ جائے. جب بینہ آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت کعب یا اور جو لوگ تھے وہ فوری طور پر چھٹ کے الگ ہو گئے. تو یہ معنی ہے اس کا، یہ معنی نہیں کہ جب وہ بینہ آئے گی تو ساری دنیا کلمہ پڑھ کے اسی وقت مسلمان ہو جائے گی. کیوں؟ وہ لوگ تھے سوسائٹی کے اندر باہر سے پاک تھے، مگر وہ چھٹ کر الگ ہو گئے. طیب الگ ہو گئے، خبیث الگ ہو گئے. اب اسی سوسائٹی میں ایک دوسرے لوگ رہتے ہیں. وہ دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو باہر سے انہوں نے اپنا رکھ رکھاؤ کیا ہوا ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے ہم بڑے اچھے ہیں، لیکن اندر سے متکبر، حاسد، بالکل بات ماننے والے نہیں. اس کی مثال ابو جہل ہے، اس کی مثال امیہ بن خلف ہے. اب یہ وہ لوگ تھے کہ جو ولید بن مغیرہ ہے، ولید بن مغیرہ کی تو حد ہو گئی، ابو جہل کی بھی، ابو لہب کی بھی، کہ یہ وہ لوگ ہیں. ابو جہل، اب یہ وہ جو ابو جہل ہے باہر سے رکھ رکھاؤ اس نے کیا ہوا ہے مگر اندر سے وہ متکبر ہے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بینہ آئی تو اب عذر بھی ختم. وہ جو کہتے تھے کہ جب وہ آئے گا تو ہم مان لیں گے، وہ بات بھی ختم. اب کیا ہوا؟ صرف حسد رہ گیا اور بغض رہ گیا. اب ایمان والوں سے چھٹ کر جب وہ الگ ہوئے، وہ کفر پہ قائم رہے، تو بینہ نے آ کر کافروں کا عذر ختم کر دیا. بینہ نے آ کر ان کے اندر کو ظاہر کر دیا. تو کیا مطلب منفقین کا؟ کہ ان کا اندر اس وقت تک کھل کے باہر نہیں آئے گا جب تک وہ بینہ نہ آ جائے. اب ایک اور قسم کے لوگ نارمل لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، مگر سوسائٹی نے ان کو برا کر دیا. اندر سے وہ اچھے ہیں لیکن ظاہری طور پر وہ چونکہ ان کو رہنمائی نہیں ہے، وہ ان کو گائیڈنس میسر نہیں ہے، تو وہ سوسائٹی کے ساتھ مل گئے. اب اس کی مثال دو، حضرت حمزہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان. اب یہ دل کے اچھے لوگ تھے، سوسائٹی کے اندر تھے، ماننے والے تھے، صحیح بات کو قبول کرنے والے تھے، مگر رہنمائی اور گائیڈنس موجود نہیں تھی. اب اس آیت کو پڑھے تو کیا مطلب بنے گا؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اس کفر سوسائٹی کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ مل جل کر رہنے والے اس وقت تک الگ نہیں ہوں گے، ان کی طبیعتوں کا پتہ نہیں چلے گا جب تک وہ بینہ نہ آ جائے. جب وہ بینہ آ گئی ان کے عذر ختم ہو جائیں گے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی الگ ہو جائیں گے. ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف یہ اپنی جگہ پہ اسی طرح ڈٹے رہیں گے. ابو جہل اسی طرح ڈٹا رہے گا. تو البینہ ہے جو سوسائٹی کے اندر ریت سے جو ہے پہاڑ سے، پتھروں سے سونے کو الگ کر دے گا، وہ بینہ ہے. اس وقت تک سونا پتھروں سے الگ نہیں ہوگا جب تک وہ بینہ نہ آ جائے. تو یہ خبر نہیں تھی، یہ خبر با ایمان تھی. یہ نہیں تھی کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے.